رمضان المبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے کان نے اتنا حرام سنا کہ ہمارے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ہماری آنکھوں نے اتنا حرام دیکھا کہ اللہ نے اسے حق دیکھنے کا شعور اس سے چھین لیا، ہماری زبان اتنی گندی بن گئی، ہم نے اس زبان کو بیکار چیزوں میں، حرام چیزوں میں، غلط چیزوں کے چسکے میں لگایا، جس سے یہ زبان بگڑ چکی ہے۔ زبان کا چسکا بھی عجیب ہے، وہ دیکھو جھوٹ بولنے میں مزہ آ رہا ہے، وہ دیکھو فریب دینے میں زبان کو مزہ آ رہا ہے، وہ دیکھو ایک دکاندار نے جھوٹ بول کر پیسے کما لیے، اسے اس کا چسکا لگ گیا ہے، ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو اندھا کر دیا، اس کو اس کا چسکا لگ گیا۔ یہ زبان ہے، جب اسے حرام کا چسکا لگ جاتا ہے تو پھر یہ زبان تمہیں انجام بتائے گی۔ میرے محبوب نے بتایا کہ اس زبان کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ 9 میل تک پھیلا دے گا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا، یہ زبان جو ہمارے ہونٹوں اور دانتوں کے اندر 1 یا 1.5 انچ کی ہے، یہ زبان جب اس پر چھالے پڑ جاتے ہیں تو ہمارے لیے دودھ پینے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ جب اس زبان پر چھالے لگ جاتے ہیں تو پانی بھی نہیں پیا جاتا، پھر سلائن کے ذریعے سے ڈاکٹر کے بیڈ پر بیٹھ کر یا سو کر ہمیں سلائن کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس زبان کو حرام کا چسکا لگا دو گے تو پھر اللہ اسے کھینچ کر اس پر سانپ اور بچھو کو پھیلا دے گا۔ اس لیے اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ زبان یوں ہی چلتی رہے گی، اس زبان پر اللہ قدغن لگائے گا، ان آنکھوں کو اللہ سمجھائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں لیکن جب موت آئے گی تو حقیقت کھل جائے گی، اور سمجھدار وہ ہے جو موت سے پہلے ہی جس کے سامنے حقیقت کھل جائے، موت سے پہلے ہی وہ باشعور ہو جائے، موت سے پہلے ہی وہ سمجھ جائے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں تمہیں بتایا جاتا ہے، ہمارے سر پر جوں بھی نہیں رینگتی، ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہو ایک مولوی کی آواز تھی، ایک ممبر کی آواز تھی جو صدائے بازگشت بن گئی، وہ ایک ممبر کی آواز تھی جسے ہم نے اگنور کر دیا، وہ ایک ممبر کی آواز تھی جس پر ہم نے پردہ ڈال دیا، وہ ایک ممبر کی آواز تھی جس کی طرف ہم نے توجہ نہ دی۔ ایسا نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو مدینے کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تمہیں بتایا، ہمیں تمہیں سمجھایا، صحاباؤں کو بٹھایا اور یہ سمجھایا کہ کامیابی اس بات میں کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے، پھر مر کر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تم دنیا والوں کی نظر میں ذلیل ہو کر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے خدا کو راضی کر لیا تو پھر دنیا والے تمہیں کس حال میں بھی رکھیں گے۔ تم اللہ کو اگر راضی کر کے جا رہے ہو تو یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ وہ دیکھو جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کے کلیجے کو بھی کاٹ دیا، ان کی آنتیں بھی باہر کر دی، ان کے ناک کو بھی کاٹ دیا، کان کو بھی کاٹ دیا، جسم کو کا چھلنی کر دیا، جب ظالموں نے، جب کافروں نے، جب ایک حبشی غلام کے آقا اور ان کی ملکہ نے جب یہ کروا دیا تو اللہ کے پیغمبر میدان احد میں ہچکی لے کر رو رہے تھے، اور پیغمبر کا آنسو تھمتا نہ تھا، پیغمبر کے چہرے پر آنسو بہہ رہا تھا، داڑیاں مبارک تر ہوئی پڑی تھی۔ جبریل سے نہ رہا گیا، اللہ سے نہ رہا گیا، اللہ نے جبریل امین کو احد کے دامن میں بھیجا، میرے محبوب کو صبر کی تلقین کرو اور انہیں یہ بتاؤ کہ میں نے عرش پر لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حمزہ صرف تمہارا چچا نہیں ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی۔ جب ہم دنیا میں کٹتے ہیں، مرتے ہیں، پٹتے ہیں اور لوگ ہمیں ذلیل سمجھتے ہیں اور ادھر ہم اللہ کو راضی کر چکے ہوتے ہیں، تو یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری
کامیابی اور فتح ہوتی ہے۔ وہ دیکھو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھانسی کے پھندے کو خوش ہو کر چوم لیا اور 40 مکے کے تیر اندازوں نے اس پر تیر چلانے شروع کیے، جسم کا چھلنی چھلنی کر دیا۔ تب خبیب نے اللہ سے کہا کہ اے رب ذوالجلال، میرا سلام میرے محبوب مدینے کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ ادھر یہ تیر چلا رہے تھے مکے کے کافر، اور ادھر یہ سلام حضور کے کانوں میں پہنچ رہا تھا، اور حضور کہہ رہے تھے اپنے ابو بکر کے سامنے بیٹھ کر، عمر عثمان کے سامنے بیٹھ کر، علی حیدر کرار کے سامنے بیٹھ کر، علیکہ السلام یا خبیب، علیکہ السلام یا خبیب، تم پر بھی سلامتی ہو اے خبیب۔ یہ کامیابی کا راز۔ ہم تم سوچتے ہیں بزنس میں کامیابی مل گئی، حقیقی کامیابی مل گئی، اچھی جاب مل گئی، حقیقی کامیابی مل گئی، ہم اچھے بلڈر بن جائیں، حقیقی کامیابی مل گئی، اور اچھی کمپنی میں ہم لگ جائیں، یہ حقیقی کامیابی مل گئی۔ یہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ سمجھو اے جیت پور اور دلی والوں، اس بات کو سمجھو، یہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ منزل وہ ہے جو ابو بکر و عمر کی تھی، منزل وہ ہے جو عثمان و علی کی تھی، منزل وہ ہے جو حسنین کی تھی، جنہوں نے اپنے سارے خاندان نبوت کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ منزل وہ ہے جس منزل پر خبیب تھے، منزل وہ ہے جو غزوہ خندق کے صحاباؤں کی تھی، منزل وہ ہے جو بدر کے صحاباؤں کی تھی، منزل وہ ہے جو عہد کے صحاباؤں کی تھی، منزل وہ ہے جو شیب ابی طالب میں بیٹھ کر بھوک سے تل ملانے کے باوجود، پیاس سے تڑپنے کے باوجود، لوگوں سے بات کرنے کی تمنا ہونے کے باوجود بھی ان کو بات نہ کرنے دیا جاتا تھا، انہیں کھانا نہ دیا جاتا تھا، انہیں پانی نہ دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اللہ سے راضی رہے۔ یہ ہے اصل منزل، اس منزل کی تلاش کا دن ہے، اس منزل کو حاصل کرنے کے یہ ایام ہے۔ ماہ رمضان المبارک، اس ماہ مبارک میں اللہ کو مناؤ، اور سن لو، اگر تم نے 2025 کا یہ رمضان یوں ہی گزار دیا، تیرا خدا تجھ سے راضی نہ ہو سکا، تو یہ لکھ لو دل کی تختی پر کہ تم سے بدتر اس دھرتی آکاش میں کوئی مخلوق نہیں۔ اگر تم نے خدا کو راضی کرنے کی ترتیب نہ بنائی، اگر راتوں میں اٹھ کر تم نے اللہ کو منانے کا کام نہ کیا، اگر تم نے تہجد میں بلک کر اللہ کو راضی کرنے کی ترتیب نہ سوچی، تو تم سے بدتر اس دھرتی آکاش میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ سب برابر ہے، گدھے گھوڑے سب برابر نہیں ہوتے، تم یہ سوچتے ہو نمازی بے نمازی برابر ہوں گے، کیا تم سوچتے ہو کہ حلال کھانے والا حرام کھانے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم سوچتے ہو راتوں کو برہنہ ہو کر ناچنے والی خواتین اور پردے میں رہ کر عزت کے ساتھ رہنے والی خواتین، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا تم انہیں ایک سمجھتے ہو؟ کیا تم جھوٹ اور فریب اور سچائی کو ایک سمجھتے ہو؟ یہ ایک نہیں ہو سکتے، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ایک ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی؟ پھر ابو جہل اور ابو بکر میں فرق نہ ہوتا، پھر امیہ ابن خلف اور عمر بن خطاب میں فرق نہ ہوتا، پھر شیبہ اور عبد مناف کے بیٹوں اور ان کی آل اولاد کے وہ کافر اور حضور اور ان کے ماننے والے، یہ دونوں برابر نہ ہوتے۔ اس لیے یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ راتوں میں تہجد کی نماز میں تڑپنے والا انسان اور راتوں کو یوں ہی بیکار باتوں میں لگ کر اپنے وقت کو کاٹنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے وقت کو کارگر بناؤ، اپنے وقت کو کیا بناؤ بھائی؟ کارگر بناؤ۔